الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں سے غلامان حسین، خود سیاہ حلق بگوشان حسین، بوسمی داد رسول مقبول آفری بر لب و دمدان حسین، سرور جملہ جوانان بہشت مرتبہ، سرور جملہ جوانان بہشت مرحبا رتبہ ذی شان حسین، منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین، سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دی آشنا وہ تو دین کو جاننے والے، بے دینے نہیں، ایمان والے۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، تعریف حسین کی، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جتنے امام حسین کے چاہنے والے ہیں بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور آل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ رسول پاک خوش ہو جائیں، اللہ پاک خوش ہو جائے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اللہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے۔ دنیا تو کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، دنیا کتنا بھی کماؤ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کتنا ہی دنیا میں پھنسے رہو ایک دن چلے جانا ہے۔ ہر ایک رسول پاک کا انکار کرے گا، خدا کا انکار کرے گا، حسین کا انکار کرے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ موت تو ایک دن آنے والی ہے۔ یہی کربلا کے میدان میں امام علی مقام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت وہ شاندار ہوتی ہے جو اللہ کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے قبول کی جائے، موت وہ شاندار ہوتی ہے جو عظمت مصطفیٰ کے لیے بلند کی جائے، موت وہ شاندار ہوتی ہے جو شریعت کی پاسداری میں قبول کی جائے، موت وہ شاندار ہوتی ہے جو اسلام کو بلند کرنے میں قبول کی جائے، موت وہ شاندار ہوتی ہے جو خدا کی توحید کو بلند کرنے کے لیے قبول کی جائے، موت وہ شاندار ہوتی ہے جو محبت رسول میں مر جائے۔ موت وہی موت ہے جو ہم کو جنت میں لے جائے۔ امام حسین نے موت حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا۔ دنیا میں پھنسے نہ رہنا، تم شریعت کی حفاظت کے لیے، خدا کی توحید کی بلندی کے لیے، رسول کی عظمت کے لیے اور اہل بیت صحابہ کرام کو بلندی کرنے کے لیے اپنا موت قبول کر لینا، لیکن شریعت کے راستے سے ہٹنا نہیں اور دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ موت تو ایک دن آنی ہے، یہ زندگی کو سنوارنے سے موت رکنے والی نہیں ہے۔ کربلا میں کیوں آئے امام علی مقام حسین علیہ السلام؟ اگر مدینے میں ٹھہر کر اعلان کر دیتے کروڑوں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اگر مکے میں اعلان کرتے تو کروڑوں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ بیعت کا مسئلہ نہیں تھا، حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، سلطنت کا مسئلہ نہیں تھا، اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا شریعت پامال ہو رہی ہے۔ یزید پلید شراب کو حلال کر دیا تھا، یزید پلید کتوں بندروں سے کھیلتا تھا، یزید پلید لہو لہاب میں مبتلا ہو چکا تھا، یزید پلید ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ظلم کے خلاف جہاد کرنا اسلام سبق سکھاتا ہے۔ جہادی مت کہو، جہادی وہ ہوتا ہے سچا جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ جب اقتدار ظالم بنتا ہے تو پھر امام حسین کے غلام ٹھہرتے ہیں اقتدار بدلنے کے لیے، ظلم کے خلاف، جفا کے خلاف، انسانیت کو برقرار رکھنے کے در پہ ہو کر امام حسین کربلا میں جہاد کیا ہے۔ اے مسلمانوں، جہاد سے ڈرنا نہیں ہے، جہاد کے معنی یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکنا، مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اور امام حسین کربلا کے میدان میں اس لیے آ گئے، تم ہمیں کیا ڈرا رہے ہیں موت سے؟ موت تو ہمارا کھیل ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جان جائے لیکن رسول پاک کی شان میں گستاخی نہ ہو، جان جائے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی نہ ہو، جان جائے اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ آج ہم یہ جو یاقوت پورے میں جلسہ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں ظالموں سنبھل جاؤ، اے اسلام کو مٹانے والوں سنبھل جاؤ، اے شریعت کو مٹانے والے سنبھل جاؤ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سنبھل جاؤ،
اے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے سمجھ جاؤ، اے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے والے سمجھ جاؤ، اے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے سمجھ جاؤ، درگاہوں کو مندر کہنے والے سمجھ جاؤ، جھنڈے کی مخالفت کرنے سمجھ جاؤ، میلاد کے جلوس کو روکنے والے سمجھ جاؤ، میلاد کے جلسوں کو روکنے والے سمجھ جاؤ، سرکار کی عظمتوں کو پامال کرنے والے سمجھ جاؤ، گستاخی کرنے والے سمجھ جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس امام حسین جیسے اعلیٰ مرتبہ شہزادے لیڈر کا اسوہ موجود ہے۔ جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھی ہے، امام حسین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں، دیکھ لیے سب پارٹیوں کو کیا کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں نہ لیں تو کون ہاتھ میں لے رہا قانون؟ آواز بدل گئی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ تو کھلے بند پھر رہے ہیں، اور جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جو قانون کے دائرے میں رہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان گستاخوں کو گرفتار کرو تو ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے، تو پھر لیڈر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے لیڈر؟ قانون سے لو نا، قانون کے دائرے میں رہ کر ان گستاخوں کو جیل میں بھیجو نا۔ اس لیے امام حسین نے اسوہ بتا دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کربلا مت جائیے، امام حسین نے کہا اگر میں مدینہ میں بھی رہوں گا، میں مکہ میں بھی رہوں گا تو یہ ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے، ظالم یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ میں مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں مکہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، اگر مجھے منظور ہے کہ اپنے سر کو کٹا دوں تو میں چلتا ہوں، اور ان ظالموں کا مقابلہ اب بیٹھ کر اخلاق سے کرنا نہیں ہے، اب تلوار اٹھا کر ظلم کو بلند کرنا، اب تلوار اٹھا کر ظلم کو بدلنا ہے، ظالموں کو سبق سکھانا ہے، بتانا ہے جب بھی ظالم اٹھے گا میرا چاہنے والا اٹھ کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے ہم ان پارٹیوں کو نہیں مانتے جو سب کو لے کے چل رہے ہیں، جو بول رہے کہ امام حسین کربلا میں کہہ کیوں آئے تو تیرا باپ آتا تھا؟ اگر امام حسین نہیں آتے تو آتا، ڈرپوک، خالی زبان سے نہیں بول سکتا تو تلوار لے کے آتا تھا، بزدل کہیں کہا کہ تو کدھر؟ امام حسین یزید کی بیعت کر لینا تھا، کہتے تیرے جیسے لوگ ہیں جو جا کے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، جو شرکیہ جلوسوں میں ناچ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ تمہارا کوئی نقشہ ہے؟ امام حسین نے اس مزاج کو برقرار رکھنے کے لیے، اس توحید کو برقرار رکھنے کے لیے علم اٹھایا اور تلوار اٹھائی، جس کو سرکار نے مکہ کی دھرتی میں کہا تھا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، حضرت بلال غلامی میں ہے، اور جب آپ نے سرکار دو عالم کے ہاتھ پر ایمان لا لیا تو پھر مصیبتوں سے نہیں ڈرے، تکلیفوں سے نہیں ڈرے۔ امیہ بن خلف آپ کو ریت میں گھسیٹتا تھا، آپ کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ کہتے رہے قل اللہ احد، قل اللہ احد۔ اس احد کے عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے امام حسین حضرت بلال کے اس مصیبتوں کو بتانے کے لیے، اور امام حسین بلال کی عظمتوں کو اور توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کربلا میں آ کے بتا دیا، بلال نے مکے میں خون بہا تھا دین کے لیے، اور میں کربلا میں سارے خاندان کا خون بہا کر میرے نانا جان کے دین کو بچا لوں گا۔ کدھر ہے؟ توحید کے منافی باتیں کی جا رہی ہیں، توحید کے مخالفین کے جلوسوں میں جا کر شرکت کر رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں۔
ہمارے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے تو صاف فرما دیا کہ رسول پاک کیوں آئے، ہم میلاد کا جلسہ کیوں مناتے ہیں، میلاد کا جلوس کیوں نکالتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے کیوں بلند کرتے ہیں، یا غوث کیوں کہتے ہیں، یا خواجہ کیوں کہتے ہیں، یا حسین کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کہتے ہیں، یا صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول آئے کیوں ہے، اس لیے آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ یہی مقصد تھا کربلا میں آنے کا امام حسین کا۔ امام حسین کی جیسی سمجھ کوئی نہیں لا سکتا، امام حسین کا عقل، امام حسین کا فہم، امام حسین کا ادراک، امام حسین کی معرفت ایک بے مثالی ہے، کیونکہ ان کے نانا بھی بے مثال ہیں، ان کی والدہ بھی بے مثال ہے، ان کے والد بھی بے مثال ہیں، ان کے بھائی امام حسن بھی بے مثال ہے، تو حسین بے مثال ہیں اور ان کی قربانیاں بھی بے مثال ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں کربلا میں آئے؟ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو جیسا آج ہمارے گھروں میں شراب آ رہی نا، شرم نہیں ہے مسلمانوں کو، ہاں گٹکے کھا رہی، سگریٹ پی رہی، زردے کے پانا کھا رہی اور شراباں پی رہے ہیں۔ امام حسین نے یزید کی اس لیے مخالفت کی کہ یزید پلید حرام کو حلال کر رہا تھا، بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی اور بہنوں سے نکاح کیا جا رہا تھا، بیٹیوں سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ یزید پلید آج بھی کیا ہو رہا، بے شرمی لیبرزم والوں کو دیکھو، نہ بیٹی کی عزت برقرار ہے۔ آج دیکھو بچیوں کو تو آپ کالج میں بھیج رہے ہیں، ان جا کے کیا کر رہے، پھر ان کو کہہ رہے نہیں ایسا ہے، ماحول ہے۔ اسی ماحول کو بدلنے کو سرکار امام حسین کربلا میں آ گئے، احسان ہے امام حسین کا۔ کتنی بے شرمی پھیل رہی ہے، بچیوں کو دیکھو گاڑیاں چلا رہے ہیں، فونا لے کے بات کر رہے ہیں، یہی بے شرمی پھیل رہی ہے۔ جب زمانے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، عریانیت پھیل جاتی ہے، بے شرمی بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے، کرونا آتا ہے۔ بارش ہی تو ایسی بارش ہوتی ہے کہ گھروں میں گھس جاتی ہے، کھیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دیکھ لو کرناٹک کا، مہاراشٹر کا حال، کہاں ہے لیڈر صاحب، کدھر؟ آؤ امام حسین کا پرچم بلند کریں گے، تمہاری ذمہ داری تم پوری نہیں کر رہے اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لے۔ کون لے رہا قانون ہاتھ میں؟ کوئی قانون ہاتھ میں لے رہا۔ اب ان لوگوں کے لوگ نا جو 20 25 لے کے لوگ ایک معاملی چیز کے لیے مسلمانوں کا مرڈر کر رہے ہیں، 25 30 اور علانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے نہیں دیں گے۔ سن لو، یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں کسی کی حکومت نہیں ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے۔ اور خواجہ غریب نواز امام حسین کے شہزادے ہیں۔ تم ہم کو ہندوستان سے نکالیں گے، پھر خواجہ تمہیں بتا دیں گے۔ خواجہ کو نہیں نکال سکے، خواجہ پہ پانی بند کر دیا تو کیا ہوا؟ خواجہ نے پوری انا ساگر کو کلیہ میں لا دیے۔ سن لو، خواجہ کے چاہنے والوں کو مت چھیڑو، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں خواجہ کی چلتی ہے، یہ امام حسین کے شہزادے کی چلتی ہے، امام حسین کے لاڑلے کی چلتی ہے، امام حسین کی نظر کرم ہے، جو خواجہ والا ہے وہ حسین والا ہے۔ امام حسین نے جو جرت دی تھی خواجہ نے بتا دیا۔ امام حسین کربلا میں آ کر پانی کو قبول کر لیا، اے پانی تو اپنی جگہ رہے، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اے فرات تو بہتے رہے،
تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ارے ہمارا شہزادہ تو ایک پانی کلیا میں لا سکتا ہے، ہمارا شہزادہ دھاری دریا کو کلیا میں لا سکتا ہے، تو یہ پانی تیری کیا ضرورت ہے؟ تو ہم پانی کے محتاج نہیں ہے، پانی ہمارا محتاج ہے۔ اب انہوں بولے ہائے وائے حسین پیاسے گئے، حسین پیاسے نہ گئے، اسلام کی پیاس کو بجھا دیا، اسلام کی شریعت کو بچا دیا۔ حسین ہائے ہائے ہائے، یہ تماشا مت بناؤ امام حسین کی شہادت کا، امام حسین کی شہادت اتنی بلند ہے تم جیسے بے عقلوں کی عقل میں نہیں آتا۔ اگر یہ شہادت سمجھنا ہے تو غوث اعظم سے سنو، خواجہ غریب نواز سے سمجھو، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھو، یوسف بابا شریف بابا سے سمجھو، حضور پہلو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھو، مہدی سے دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھو، حضرت امام اہل سنت عارف اللہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھو، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سمجھو، حضرت فضل حق قیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھو، حضرت شیخ محقق شاہ عبد المحدث سے دہلوی سے سمجھو، امام ربانی مجدد الفیضانی سے سمجھو، اور جو سچا چاہنے والا ہے حسین کے نام پہ مرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت شہادت امام حسین کیا ہے۔ اس لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے، دیکھ لو حسین کے سچے جانے والے کون ہیں، اتنے چھے، یا خود پورا ہے چاقو پورا، خالی 10 روپے کے لیے لڑنا، ہاں زمین کے لیے لڑنا، یہ یزیدیوں کی چال ہے، اپنے بھائیوں پہ حملہ کرنا، ہاں کمزور آدمی کے گھروں پہ حملے کرنا، یاقوت پورا کہاں کا یاقوت پورا جب ہوتا ہے جب حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے، اسی کو یاقوت ملتا ہے، اسی کو لال ملتا ہے، اسی کو زمرد ملتا ہے، اسی کو جنت ملتی ہے جو امام حسین کے قدموں پہ لوٹنے کی تمنا کرتا ہے۔ کدھر بابا، کس کو ٹھاکا نہ رہے کہ گنڈے، یہ موالی ہوئی، یہ جو ہے اپنے آپ کو بھائی، تم بھائی ہے کہ اپنے لوگوں کی گردن کاٹ رہے ہو۔ اسد بھائی اوپر آئیے، تشریف لائیے۔ ایک ناظرین شریف پڑھی ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جو لنگے سر ہیں ٹوپی پہن لو یا دستی اوڑھ لو، یہاں ادب والوں کی محفل ہے، دستی ہے تو دستی اوڑھو، نہیں تو حضور امام علی مقام حسین علیہ السلام کربلا میں آنے کے مقصد کو سمجھو۔ آج جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے نا، یہ طریقہ امام حسین کا طریقہ نہیں ہے، یہ یزیدی طریقہ ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، یہ طریقہ، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ یہ تو چاہتا تھا یزید پلید، کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، کہ یزید قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، کہ یزید کی فوجیں جب حضرت امام حسین تشریف لائے تو حضرت حری کہوں گا میں تو، کیونکہ پہلے تو یزیدی فوج میں تھے، بعد میں امام حسین کے غلام ہو گئے، تو حضرت حر اس وقت ابھی یزیدی فوج میں ملازم تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تاکہ حضور آپ آگے نہیں جا سکتے، یا تو آپ ابن زیاد کی طرف چلو یا تو پھر یزید سے بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا اگر یزید سے بیعت کرنا ہے تو مدینے میں بھی ہو جاتا تھا، یہاں آنے کی کیا بات ہے، میں تو ایسے پلید کی بیعت ہی نہیں کروں گا، اور نہ ابن زیاد جیسے خبیث سے ملوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو تو یہیں رکنا پڑے گا۔ امام حسین رکے، جب وقت آیا نماز کا، امام حسین نے کہا اذان دو، اور حر سے پوچھا ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو حر نے کہا آپ کے پیچھے نے تو کس کے پیچھے پڑھنا ہے؟ دیکھیے ان کا کیا ذہن تھا،
جانتے تھے یہ نبی کی اولاد ہے. آج بھی تو یہی مرحلہ ہے نا. جانتے یہ اسلام ہے, جانتے ہیں رسول کے علم غیب ہے, جانتے ہیں کہ میلاد منانا ضروری ہے, جانتے ہیں کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا ہے, پھر بھی نہیں پڑھیں گے. ہم نماز تو امام حسین کے ساتھ پڑھنے تیار ہے, لیکن یزید کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ملازمت ہے. اب ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ ان وہابیوں کو جواب دو. مجبوری ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. کلمے کی بنیاد پر یہ کہتے کہ ایک کدھر بول رہا, کچھ نالج ہے نہ کچھ ہے. ہاں تصوف میں کہتے سب کو لے کے چلتے. کہتے کس کو لے کے چلتے؟ تصوف میں سب کو لے کے نہیں چلتے. اگر تصوف میں سب کو لے کے چلتے تو غریب نواز 90 لوگوں کو مسلمان نہیں بناتے. 90 لاکھ لوگوں کو کیا سمجھ کے بنایا؟ بھئی وہ توحید کے خلاف ہیں, وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے, وہ بت پرستی کر رہے ہیں, تو یہ برا ہے بول کے سمجھانا. کس کو توحید سکھانے آگے؟ کہہ کے صوفی, کہہ کے مرشد, کہہ کے عالم, کہہ کے لیڈر, صرف پیسوں کی خاطر, پیسوں کی خاطر ایمان بیچ رہے ہیں, ضمیر بیچ رہے ہیں, سب کو لے کے چل رہے ہیں. ہر ایک کو لے کے چلیں گے, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. امام حسین کی غلامی میں ہوتا ہے. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. کھن کے سن لو علماء, مشائخین, لیڈر, ہم کلمے اور نماز کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بنیاد پر, امام حسن حسین کی عظمت, حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت, اور صحابہ کرام, اہل بیت, اولیاء اللہ رسول کی محبت میں ایک ہوتے ہیں. اب دیکھ لیا نا, سب کو ملا کے مسلم پرسنل لا ووٹ کیا کر لیے. ایک گستاخ رسول کی جیل میں نہیں بھیج سکے. انہوں تو کھلا تلواریں لے کے بول رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ایسا کر دیں گے. پھر ان کو کیوں گرفتار نہیں کر رہے؟ ہم تو قانون کے دائرے میں رہ کے بول رہے ہیں, ہم تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں. کہاں ہے لیڈر؟ جاؤ ناچو ناچو, خالی مسلمانوں کو جھوٹی تسلیاں دو. آپ اگر سچے مسلمان ہیں, اگر امام حسین کے چاہنے والے ہیں, آپ امام حسن کے چاہنے والے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں, آپ کلمے کی بنیاد پر ایک ہونے والے نہیں ہیں, تو میری بات کو سمجھو, ورنہ یہیں کھڑے رہ کے پوچھو, فجر تک جواب دیتا ہوں تمہارا کیا علم ہے تمہارا, تم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تم امام حسین کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے, تو تمہیں امام حسین کا مرتبہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ امام حسین کا مرتبہ اللہ جانتا ہے, رسول جانتے ہیں, علی جانتے ہیں, حسن جانتے ہیں, غوث جانتے ہیں, خواجہ جانتے ہیں. حسین ابن علی کا شان رفت کو ہی کیا جانے, حسین ابن علی کی شان و رفت کو ہی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے. انہوں سمجھ میں جا رہی, ایسا تھا تو ویسا تھا, ویسا تھا, یزید اچھا تھا, مطلب جا کے چاٹو یزید کو. یہ خبیث قسم کے لوگ, یہ جو ہے کچھ جو ہے لبرزم والے, کچھ جرنلزم, کچھ جو ہے نا بدعقیدہ, سب مل کے جو ہے نا اسلام کو مٹا رہے ہیں. نہیں یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ہندوستان میں رہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے. ارے یہ ہندوستان میں رہے تو کرنا نہیں پڑتا, خواجہ آ کے بدل دیا ہے. خواجہ یہ نہیں بولے تم بھی کرو ہم بھی کرو, نہیں بولے آ جاؤ سیدھا, آ جاؤ سیدھا سرکار کی غلامی میں آ جاؤ, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خواجہ نے کرامت اپنی بتائی, کلمہ رسول اللہ کا پڑھایا, اور امام حسین کی محبت عطا کی. آج ہمارے گھروں کا نقشہ کیا ہے؟ یہودی ایجنڈوں پہ ہم کام کر رہے ہیں, عیسائی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں, لبرزم ہمارے اندر چھا گیا ہے. کلمہ پڑھو, نماز پڑھو, جو چاہے کرو, لنگے سر نماز پڑھو, ٹانگا چیر کے نماز پڑھو, کسی سے اختلاف مت کرو. میں بولا ہمارا اختلاف تو شروع سے ہی ہے. جو امام حسین کا غلام نہیں ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا ہوتا تو امام حسین نے تو شریعت کی بات کی. امام حسین نے کہا شراب حرام ہے, حرام سے بچو, رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرو, منہ پہ داڑیاں رکھو, نماز کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو, اور ظلم کے خلاف جہاد کرو. جہاد کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں. تم نے ڈیفینیشن صحیح نہیں بتائی جہاد کی.
دہشت گردی کا نام جہاد نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا نام جہاد ہے، اللہ کے حکم کو پابندی کرنے کا نام جہاد ہے، سچ بولنے کا نام جہاد ہے، حق پہ چلنے کا نام جہاد ہے، شریعت کی پاسداری کا نام جہاد ہے۔ پھر تم اپنا کیوں قانون بنائے کہ یہاں پھر فوجوں کو کیوں تعین کرے ہوئے ہے کہ کوئی دشمن ہمارے سرحد میں نہ آئے؟ تم سے انسانیت ہے تو پھر دشمن بھی انسان ہے، سرحدوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنے ہتھیار لے کے بیٹھے ہیں؟ کیوں یہ پولیس کا انتظام ہے؟ کیوں پولیس والے فائرنگ کرتے ہیں؟ کیوں پولیس والے لاٹھی چارج کرتے ہیں؟ کیونکہ جو ظالم ہے اس کو روکنا ہے تو لاٹھی اور ہتھیار اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ اور رسول کے خلاف بولتا ہے اور جو سرکار دو عالم کی توہین کرتا ہے اور جو رسول پاک کی اہانت کرتا ہے، جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو امام حسین نے رستہ بتا دیا ہے کہ اب ان کا مقابلہ اخلاق سے نہیں ہوگا، ان کا مقابلہ ذوالفقار سے ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تم کو تو اسلام کی تعلیمات پھیلانا نہیں آتا۔ اسلام امن دینے والا ہے اور جو امن کا مخالف ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ اسلام جہاں گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام آدھی دنیا پہ چھا گیا تھا، مگر ہر کوئی کہتا تھا حضرت عمر کی حکومت اتنی بہتر حکومت ہے کہ ہم سکون سے سانس لے رہے ہیں، ہم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں عزتیں مل رہی ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ظالم حضرت عمر سے کانپتے تھے۔ حضرت عمر مدینہ طیبہ میں اینٹ کا بستر لے کر جنگلوں میں سوتے تھے، لیکن شاہ روم اپنے محل میں رہ کے ان کے نام سے کانپتا تھا۔ یہ ہے آپ لوگ، یہ ہے آپ کے اسلاف، یہ ہے آپ کا کردار۔ ہر ایک کو حضرت عمر فاروق نے ایک یہودی کو دیکھا، یہ انصاف ہے، یہ امن ہے۔ ہم غیر مسلموں کا بھی جو انداز ہے اس کا ہم امن دیتے ہیں غیر مسلموں کو بھی۔ اسلام کی غلط آپ تعریف لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اسلام کو دہشت گرد بنا دیا بعض لوگوں نے داڑیاں رکھ کے، سرکار کے مخالفین نے، اسلام کے دشمنوں نے غلط انداز میں اسلام کا نام بدنام کیا ہے۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو، امام حسن کو دیکھو، امام حسین کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھو، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، یوسف بابا شریف بابا کو دیکھو۔ اسلام سمجھ میں آ گیا، اسلام کتنا امن دیتا ہے، دشمن کو بھی اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، وہ اسلام ہے۔ تم نے کیا کر دیا؟ اسلام کو بدنام کر دیا۔ ایک یہودی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرنا الگ ہے، جزیہ پزیہ آ کے میرے سے بات کر، میں بتاتا ہوں جزیہ کیا ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر گشت کو نکلے ہوئے ہیں، ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ مانگتے پھر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق یہودی اتنی تو عقل ہونا چاہیے، کیوں بول رہا ہوں میں 3 مرتبہ۔ یہودی کو دیکھا تو پوچھا یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بولے کہ جب جوان تھا، جب قوت تھی، کام کرتا تھا، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر مجھے جزیہ دینا ضروری ہے، کیونکہ حکومت اسلامی میں جو غیر مسلم رہتا ہے اس کے ٹیکس کے لیے، اس کے پروڈکٹ کے لیے جزیہ لیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو امن دینے کے لیے۔ اس کا بھی ایک چیپٹر ہے، تو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ ڈر گئی جزیہ نہ کو بولو، جہاد نہ کو، کیا بات ہے؟ جو ہے حق ہے، حق ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے کہا، انہوں نے کہا میں بڈھا ہو چکا ہوں، اب کمانے کے قابل نہیں ہوں، مگر جزیہ دینا تو ہے، ٹیکس دینا تو ہے، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق دیکھیے کیسے پرامن ہیں،
حضرت عمر انسانیت کی کیسی قدر کرنے والے ہیں. ارے اسلام ہی ہے جو انسانیت کی قدر بتاتا ہے. اسلام ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتا ہے. اسلام ہے جو انسانوں سے ہمدردی کرتا ہے. تم کیا لبرلزم شرابہ پی کے کیا کریں گے؟ تم اسلام دے. تم تو ان کی زمین پہ قبضہ، ان کی زمین پہ قبضہ. ہاں یہ لیڈروں کو دیکھو، یہ آج کل کے کونسلر یا ایم ایل اے ایم پیاں، کوئی آدمی گھر بنایا بیچارہ اتنی محنت سے، لاؤ اتنے پیسے، نہ تو گھر بنانے دیتے تھے تمہارے. 2 لاکھ لاؤ، 5 لاکھ لاؤ. ارے بھائی پیسہ میرا، بڑی محنت سے میں زمین خرید کے گھر بنا رہا ہوں، ان کو بھی بھرو، بلکہ انہوں ہم کو ہمارے کو دینا. ارے اچھے بھائی تم بناؤ، یہ سہولتیں ہیں. ایسا کہ انہوں تو 10 مالا بنائیں گے، 10 مالا انہوں بنائیں گے. اگر کوئی 1 مالا اضافہ کرا پیسے دو، بول دیا توڑو. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ میں سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولیے بولیے. اسی ظلم کے خلاف امام حسین کربلا میں آئے. ہم امام حسین کی بات کر رہے ہیں تو ہم بولیں گے، یہاں اپنا تپنا نہیں ہے. اور وہ کردار ہے ہمارے. حضرت عمر فاروق بھی دیکھیے، حضرت عمر فاروق نے اس یہودی سے کہا کہ تمہیں جزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جزیہ معاف کر دیا اور اس کو بیت المال سے ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی. یہ ہے اسلامی کردار، یہ ہے اسلام امن والا، یہ ہے اسلام ظلم کے خلاف ظالموں کے پنجے مڑوڑنے والا. صحیح اسلام اگر سیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ چومنا پڑے گا، غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانا پڑے گا، یا غوث کے نعرے بلند کرنا پڑے گا، حضرت ابوبکر صدیق کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، حضرت عمر فاروق کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا، مولا علی کے آستانے کو چومنا پڑے گا، امام حسین کے آستانے پہ حاضری دینا پڑے گا، اور امام حسین کی فاتحہ اپنے گھر میں دلانا پڑے گا. کدھر بابا خواہ کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام کی بلندی تو امام حسین سے پوچھو. کون امام حسین علیہ السلام؟ کون ہے امام علی مقام؟ ارے وہ امام ہے کہ سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، علم غیب رکھنے والے آقا میرے مولا نے اپنے بیٹے کو بھی امام حسین پہ قربان کر دیا. کون امام حسین ہے آپ کو معلوم ہے؟ صرف جنتیوں کے سردار نہیں ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام ایسے ہیں کہ سرکار ان سے اتنی محبت کرتے تھے. سرکار حسین سے سرکار نے ایسا کام لیا ہے کہ اپنے شہزادے کو بھی قربان کر دیا. آپ بولیں گے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم کے اس آغوش میں حضرت ابراہیم آپ کے شہزادے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم، سرکار کے ایک شہزادے، ایک بیٹے، ایک سن کا نام ابراہیم ہے. تو وہ چھوٹے تھے، سرکار ان کو گود میں بٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. ایک مانڈی پر مبارک سرکار کی حضرت ابراہیم سرکار کے شہزادے، اور ایک مانڈی پر حضرت امام حسین بیٹھے تھے. سرکار دونوں سے محبت کر رہے، دونوں کو لپٹا رہے تھے اور دونوں کو پیار کر رہے تھے. سرکار بچوں سے پیار کرنا رسول پاک کی سنت ہے. ایک میرے کو مل کے بول رہا ہم تو بچوں کو نہیں چومتے. بولا تمہیں جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے. سرکار بچوں کو چومتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے. تو کدھر سے آ گیا؟ ایسے سے نئے نکل گئے ہیں دین کو بدنام کرنے کے لیے. ہم تو ہر حق والے سے پیار کرتے ہیں، ہر امن والے کو چاہتے ہیں، ہر مظلوم کی مدد کرتے ہیں، مظلوم سے پیار کرتے ہیں، ظالم کا پنجہ مڑوڑتے ہیں. امام حسین بھی ہے، سرکار کے مقدس پہلو پر حضرت ابراہیم سرکار کے شہزادے بھی ہیں. سرکار ان سے پیار کر رہے ہیں، محبت کا معاملہ کر رہے ہیں. ایسے میں سدرا سے اتر کر حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے. آ کے عرض کرنے لگے حضور اللہ پوچھ رہا ہے آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں.
تو بے شک یہ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، یہ تو میری بیٹے کے بیٹا میرا بیٹا ہے، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو آپ بہت دونوں سے ان سے محبت کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتخاب کر لیجئے، ایک اللہ کو دے دیجئے، ایک آپ رکھ لیجئے۔ اب انتخاب کا معاملہ آ گیا، کس شہزادے کو رکھیں، کس کو اللہ کے حوالے کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام دے کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ حضور، اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک شہزادہ آپ دے دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمانے لگے، سوچنے لگے، توجہ ہے آپ کی، سوچنے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کس شہزادے کو اللہ کے حوالے کروں، کس کو میں اپنے قریب رکھ لوں؟ فیصلہ کیا، سرکار نے سوچا اگر میں ابراہیم کو دوں گا تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، اگر میں امام حسین کو دوں گا تو مجھے بھی ہوگی، علی کو بھی ہوگی، فاطمہ کو بھی ہوگی، حسن کو بھی ہوگی۔ سرکار اس ناز و مقام پہ ہمیں کیا درد دے رہے ہیں، سنو۔ اب انہیں آ کے بول رہا کھچڑی نے بنانا، خبولی نے بنانا، شربت نے بنانا، تو تو جو ہے ذلیل چیزیں کھانے والا، تجھے شربت کیا پسند آئیں گا؟ اب آپ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے شربت؟ اب قبولی بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ فاتحہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو پھر واقعہ بولوں گا میں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی محبت سے امام حسین کے جلسے میں بیٹھے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے پیغام کو عام کریں، امام حسین کے نام پر ہم ایک ہو جائیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ اسلام کسی جماعت نے نہیں لایا ہندوستان میں، کسی ایرے غیرے نے نہیں لایا، کوئی دیوبندیوں نے نہیں لایا، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، رافضی، یہودیوں نے لایا، یہ کوئی مہدیوں نے اسلام نہیں لایا، یہ اسلام لائے ہیں تو خواجہ اہل سنت جماعت کے امام حسین کے لاڑلے شہزادے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اہل سنت کے امام نے لایا ہے۔ اب یہ سنی ہو، آپ کا مقدر بڑا چمکدار ہے۔ جو سچا سنی ہوتا ہے وہ امام حسین کی فاتحہ دلاتا ہے۔ ہاں، یہیں پہ آزما لیتے ہیں، فاتحہ کیکو بولتے سمجھے نا، انہیں کیکو ہے۔ کوئی بولا فاتحہ کیکو، درگاہ کیکو، امام حسین کا شربت کیکو، یہ خبولی کیکو، یہ کھچڑی کیکو، یہ امام حسین کا ذکر کیکو، یہ غم حسین کیکو، یہ محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا۔ تیرے کو محرم میں شادی یاد آئی؟ محرم میں جوان ہوا کیا؟ اب پوچھ رہا محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا، تیرے کو ابھی خوشی یاد آ گئی محرم میں؟ نہیں تو مر جا رہا کیا؟ اب شادی نہیں کرا تو؟ ارے ہم محرم میں شادی نہیں کرتے، ہم محرم کا چاند دیکھ کے غم حسین مناتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں آ کے ارے اچھے ڈھل جا رہے ہیں، نہیں غم حسین نہیں، کہاں ہے؟ 3 دن کا غم ہے یہ، 3 دن کا غم نہیں، تیرا باپ مرا تو 3 دن غم منا، اس کے بعد ولیمے کا ڈینر کھا۔ ہم یہ 3 دن کا غم نہیں ہے، یہ تو عمر بھر کا غم ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے۔ یہ وہ غم ہے جو زمانے سے بے نیاز کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، وہ غم ہے۔ ہم تو غم حسین میں آنسو بہائیں گے، آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم غم حسین میں تذکرہ حسین کریں گے، کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، عمر بھر غم حسین منائیں گے۔ کیونکہ دیکھو سرکار کیا کہے، کتنی لاج رکھ رہے ہیں، سرکار کتنی محبت فرما رہے ہیں کہ اگر میں ابراہیم کو دوں گا اللہ کو تو صرف مجھے غم ہوگا، میری زوجہ کو غم ہوگا، لیکن میں اگر حسین کو دے دوں گا تو مجھے بھی غم ہوگا،
حضرت علی کو بھی غم ہوگا، حضرت فاطمہ کو بھی غم ہوگا، حضرت امام حسن کو بھی غم ہوگا، حضرت امام حسین کو بھی غم ہوگا۔ ایسا میں اتنوں کو غم زدہ نہیں کر سکتا، میں غم اٹھا لوں گا مگر علی کو ناراض نہیں کر سکتا، علی کو غم زدہ نہیں کر سکتا، فاطمہ کو غم زدہ نہیں کر سکتا، امام حسن کو غم زدہ نہیں کر سکتا۔ لہذا سرکار نے فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حسین کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ حسین اب کربلا میں جانے والے ہیں۔ اب آپ سمجھے سرکار نے کتنوں کا کیسا احساس کیا، کیسے غم کا، کہ علی کے غم کا بھی احساس ہے، امام حسین کے حسن کے بھی غم کا احساس ہے، حضرت فاطمہ کے بھی غم کا احساس ہے، حضرت علی کے بھی غم کا احساس ہے، خود کے بھی غم کا احساس ہے۔ اب بولو غم منانا کہ نہیں منانا؟ ابھی کربلا ہوا نہیں، ابھی حسین کو دیے نہیں، احساس غم ہے رسول پاک کو۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ کہ احساس غم ہے ابھی، کہ میں ان کو غمزدہ نہیں کر سکتا، میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو غمزدہ نہیں کر سکتا، میرے داماد حضرت علی کو غمزدہ نہیں کر سکتا، میرے لخت جگر امام حسن کو غمزدہ نہیں کر سکتا، اور میں بھی ان کے غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے غم دیکھے رسول پاک، سوچے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، تو جب کہ کربلا ہو چکا، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کو پیاسا تیر مارا گیا، امام قاسم کی جوانی لٹ گئی، اونو محمد کی کم عمری میں شہادت ہو گئی، بھانجے بھی لٹ گئے، بھتیجے بھی لٹ گئے، شہزادے بھی لٹ گئے، بھائی بھی ہو گئے، حضرت عباس وفادار کے شانے کٹ گئے، پیاسی سکینہ رہ گئی۔ اتنے غم ہونے کے باوجود یہ مولوی غٹارے، یہ اپنے آپ کو صوفی کہنے والے، اپنے آپ کو مرشد کہنے والے، اپنے آپ کو عالم کہنے والے، اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے بول رہے ہیں 3 دن کا غم ہے۔ یہ 3 دن کا غم نہیں ہے، یہ قیامت تک کا غم ہے جو ہر سال منایا جاتا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کدھر کیا سمجھے تھے کہ جواب دینے والے نہیں ہیں؟ ابھی امام حسین کے غلام موجود ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے ہماری زندگیوں کو سنوارا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح امام حسین کو اپنے قریب رکھ لیا، اور قریب بھی رکھا تو کیسے قریب رکھا کہ ان کی ہر ادا پہ رسول پاک خوش ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں سرکار، شہزادے دوڑتے دوڑتے امام حسن علیہ السلام، امام حسین چھوٹے چھوٹے نانا جان کے قریب آتے اور آپ کے قدموں مبارک پر لپٹ جاتے، کبھی آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، کبھی آپ کا گردن مبارک پر سوار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں ہمارے اور آپ کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آئے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار ابھی قیام میں ہے، امام حسین سرکار کے مبارک ٹانگوں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہے ہیں امام حسین۔ سرکار دو عالم نے نماز کی حالت میں، کس کی نماز ہے؟ افضل الانبیاء کی نماز ہے، حبیب کبریا کی نماز ہے، جس کا ارشاد ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ اس رسول کی عبادت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ کیا عبادت ہوگی، وہ کیا استغراق ہوگا، وہ کیا محویت ہوگی، وہ کیا اللہ کی ملاقات ہوگی۔ ہم تو خالی ایک معراج کو نہیں مانتے، ہم تو ہر روز معراج مانتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ایک وقت معراج ہوئی، یہ تو روزانہ معراج ہے۔ تم کو ابھی معلوم ہی نہیں ہے نا، ابھی پڑھے نہیں، سیکھے نہیں، صوفیہ کی خدمت نہ کرے۔ خیلی نام ایک صاحب میرے بول رہے ہیں صوفیہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کسی کو برا نہیں بولنا۔ بولا کہہ کے صوفی ہے، پلیت ہے تم۔ صوفیہ میں پہلے ہے لا الہ، کہہ کا ذکر کرتے، کہاں پڑھ کے آئے،
ہاں کون سے صوفی کا بنے پڑے؟ آج کل یہ صوفیاں نکل گئے، یہ ملاٹے نکل گئے، صوفی عملیات کر کے لوگوں کو پھانس رہے۔ ایسے شیطانوں سے بچو، امام حسین کے سچے غلام بحرالعلوم کے پاس کی درگاہ پہ آؤ۔ یہ کدھر یار؟ صوفی ان کا نہیں کہتے امام حسین آتے، کہتے یہ سڑے کے پاس امام حسین آ رہے، نہ داڑھی نہ کچھ، زردے کھا رہا۔ ارے سرکار تو لہسن کی بو کو پسند نہیں کرے، انہیں زردے کھا رہا تو اس کے نہیں امام حسین آ رہے کہتے۔ ارے کیا دھوکہ دے رہا، تیرے پاس شیطان آ رہا، تو خود شیطان ہے۔ ایسے ملاؤں سے بھی بچو آپ۔ اگر جانا ہے تو کسی درگاہ پہ جاؤ، یسوع بابا کے آستانے پہ بیٹھو، وہاں کے ملاؤں سے نہ کو ملو۔ اجمیر جاؤ، وہاں کے خادموں سے ملو، خواجہ کی چوکھٹ چومو۔ پورے خادم رافضیاں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں، جو صحابی سرکار نے کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اب انہوں جو ہے تعویلات کر رہے ہیں، یہاں آج کے ہم سے پوچھ لینا، امیر معاویہ بھی صحابی ہے، ہم امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہتے، یزید کو پلیت کہتے ہیں۔ سنو اچھی بات اچھی طرح، سرکار نماز میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین آپ کے مبارک ٹانگوں سے گزرنا چاہ رہے ہیں۔ سرکار اس محویت کے عالم میں بھی اپنے پیروں کو کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا سرکار جو ٹھہرتے تھے اتنا امام حسین گزر نہیں سکتے تھے چھوٹے بچے ہو کے، یہاں تو ٹانگا چیر کے کر رہے ہیں۔ اگر ٹانگا چیر کے نماز پڑھنا ہوتا تو امام حسین آسانی سے گزر سکتے تھے جب چاہے۔ تو پتا چلا حنفی لوگ ہی صحیح نماز پڑھتے ہیں، جو ہم پیروں کو قریب رکھ کے نماز پڑھتے ہیں قیام میں، یہ نماز سنت ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا سرکار اپنے پیروں کو کشادگی دیتے تھے، امام حسین چلے جاتے تھے، پھر سرکار اسی مقام پہ پیروں کو لا لیتے تھے، پھر امام حسین آتے، پھر امام سرکار کشادگی دیتے۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا حالت نماز میں امام حسین کی محبت کا خیال رسول پاک کر رہے ہیں اور ان کا خیال اپنی نماز میں رکھ رہے ہیں۔ یہ دیوبندیاں، یہ تبلیغ جماعت، یہ اہل حدیثاں، یہ خبیثاں، یہ اپنے کتابوں میں لکھ لیے ہیں کہ رسول پاک کے تصور سے نماز خراب ہو جاتی کہتے لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ۔ ان سے مل رہے کلمے کی بنیاد پہ جا کے لیڈ رہا، یہ جرنلزم والے، صحافیاں خالی مال کی خاطر رسول کو چھوڑ دے رہے، جو کہہ رہے کہ رسول پہ سلام نہیں بھیجنا، انہوں جا کے ان کو سلام کریں، کتنے بے غیرت ہے۔ جو امام حسین کی فاتحہ نہیں مانتے ان کے جا کے ملاقات کر رہے، مل کے مقابلہ کرتے کرتے دیکھ لیے کیا ہو گیا حال ہندوستان، زبانہ بدل دیا علماء اپنی، بولے ایک کرے کہاں ہے، ڈر گئے۔ ڈرنے کا نام امام حسین کا غلام نہیں ہے، مظلومیت کے خلاف آواز اٹھانے کا نام امام حسین کا غلام ہے، ظلم کا خلاف آواز اٹھانے کا نام امام حسین کی خدمت ہے۔ سن لو اچھی طرح کیا ہے امام حسین علیہ السلام، کتنی مرتبہ سرکار نے اپنی مبارک قدموں کو کشادگی عطا فرمائی، امام حسین کھیلتے رہے اور سرکار کی نماز چلتی رہی۔ تو یاد رکھو جب سرکار کی نماز امام حسین کے خیال سے اپنے رتبے پہ برقرار رہتی ہے تو ہم غلاموں کی، ہم جیسے گناہگاروں کی نماز رسول پاک کے خیال سے بلندی پاتی ہے۔ اب بولو یہ دیوبندیاں غلط ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ والے غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے اتحاد کرنے جا رہے تم، میرے سے بات کرو آ کے، میں بتاتا ہوں انہوں کتابوں میں کیا لکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین کی، یہ دیوبندیاں، امام حسین کی شہادت کے واقعات صحیح روایت سے بھی بیان کرنا غلط ہے کہتے۔ آپ جا رہے ہیں ان سے اتحاد کرنے کے لیے، جا رہے ہیں ان کو بہت بڑا داڑھی والا ہے، یا داڑھیوں سے مچھیوں سے نہیں پہچانا جاتا، نمازوں سے پہچانا نہیں جاتا، مومن پہچانا جاتا ہے تو محبت علی سے پہچانا جاتا ہے۔
محبت امام حسن سے پہچانا جاتا ہے، محبت حسین سے پہچانا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت سے پہچانا جاتا ہے، حضرت عمر کی محبت سے پہچانا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کی محبت سے پہچانا جاتا ہے، غوث اعظم کی محبت سے پہچانا جاتا ہے، غریب نواز کی محبت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس داڑیاں لے کے نہ کو آؤ، یہ ہمارے پاس نمازاں لے کے، ہمارے پاس دین تمہارے پاس نہیں ہے، دین بحروں علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ سمجھے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ڈرپوک مت بنو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پشت پر سرکار دو عالم ہے، علی مرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے۔ کیا ڈرنے کی بات ہے؟ مصیبتوں سے ڈرنے کا نام امام حسین کی غلامی نہیں ہے، مصیبتوں کو برداشت کر کے رائے حق پہ چلنے کا نام امام حسین کی غلامی ہے۔ ڈرنا گھبرانا نہیں، جو ہوتا دیکھا جائے گا، مگر ہم امام حسین کی غلامی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے راستے کو برابر چلتے رہیں گے، ان کے ہی راستے روشن ہیں، ان کے ہی راستے ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے کیسی محبت کرتے، سرکار نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ بے حسین مجھ سے ہے سمجھ میں آتا، لیکن رسول اللہ حسین سے کیسے ہے تو پھر کربلا دیکھنا پڑتا ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، تو پھر کربلا کی دھرتی سجنا پڑتا ہے کہ سمجھ میں آتا کہ رسول پاک حسین سے کیسے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اگر نوجوانوں نے جنت کے سردار کو دیکھنا ہے، جنت کے سردار کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے آدھی رات کو آ گئے۔ وہ حضرت اسامہ بن زید ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، سرکار ان کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ آ گئے، جب آ گئے تو سرکار برآمد ہوئے اپنے حجرے مبارک سے، تو حضرت اسامہ نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلوؤں کچھ چھپا ہوا ہے۔ ان کو تشویش ہونے لگی کہ سرکار دو عالم کے دو پہلوؤں میں کیا چیز ہے جو سرکار چھپائے اپنی چادر میں۔ گفتگو کی، اپنا مسئلہ بیان کیا، لیکن تشویش تو وہی رہی کہ سرکار کے پہلو میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے۔ سوچ رہے تھے حضرت اسامہ سرکار علم غیب رکھنے والے ہیں، یہ دیوبندیاں، وہابیاں، یہ اہل حدیث صاحبوں نے سرکار کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اللہ وہ تو ہے، تیرے کو خود اپنی خبر نہیں ہے، وہ رسول ہے، پہلے کی بھی خبر ہے، اب کی بھی خبر ہے، آنے والی چیزوں کی بھی خبر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو جلسے میں سے نکل جانا۔ رسول کو نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ وہابیوں کے جوتے صاف کرو، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان کو ٹھوکر میں مارتے ہیں اور سرکار کے دامن کو تھامتے ہیں۔ کدھر آ کے ہمارے کو باتوں کو کرو، سب ایک ہے بول کے، کلمہ پڑھتے ایک نہیں ہو جاتے۔ ابو بکر کی صدیق کی محبت، امام حسین کی محبت ہوتی ہے تو ایک ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، اولیاء سے بھی محبت رکھتے ہیں، یا ابو بکر بھی بولتے ہیں، یا حسین بھی بولتے ہیں، یا خواجہ بھی بولتے ہیں۔ سمجھ لو اچھی طرح، خالی اللہ اللہ بولو تو سرکار تو حسین حسین بولے، کدھر پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، خالی تمہارے کو کھانا ہونا، 3 بجے رات کو جا کے سڑے دوشے کھا رہے ہیں، یہ تو ماحول تم نے تباہ کر دیا۔ یہاں کھانا، ارے یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تو عقل ہی مارے گئی، مسجد میں نکاح کر رہے ہیں، ڈینر دے رہے ہیں بنجارہ ہل میں، اور جا رہے ہیں لوگ، اور یہاں گھر کے پسام میں جلسہ ہو رہا تو یہاں نہیں آ رہے، تو پتا چل گیا تم کھانے کے ہیں، حسین کے نہیں ہیں۔ حسین والا سر کے بل آتا ہے جلسوں میں، تو کھانے کے لیے جا رہا ہے وہاں۔ اگر ایسا ہے نا
تو مسجد میں شادی کر رہا ہے تو مسجد سے ہی دلہن کو لے کے چلے جا. کیوں تکلیف دے رہا دلہن والوں کو؟ کبھی احساس کرا؟ کھانے کھا رہے ہیں گر کے، کل بھی کھائے آج بھی کھائے پرسوں. میں کہا دیکھو ابھی نکاح نہیں ہو رہا، جا کے دروازے کے پاس ٹھہرے ہوئے منگتوں کی طرح بھیک منگے کہیں کی، روزانہ کھا رہے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے. اس لیے مولا علی نے فرمایا یہ جو میدے کی تھیلی ہے نا یہ کبھی نہیں بھرتی، اس کو بھرنا ہے تو روزوں سے بھرا جاتا ہے. تم ابھی کہاں سمجھے نہ